سلسلہ جو ہے اور اس کے بعد پھر سارے کائنات کو سمیٹ دینا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، نہ کوئی یہ شغل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ مقصد جو ہے یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. کہ کیا ہے وہ جو دن ہے فیصلے کا، اس سارے کا مقصد اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ بالحق وہ مقصد کیا تھا کہ ایک فیصلے کا دن، ہر ایک نے جواب دہی دینی ہے، اپنا جواب دہی ہونی ہے اس کی، ہر انسان کی. وہ فیصلے کا دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن. وہ کیا ہے؟ میقاتہم اجمعین، جو پہلے گزر گئے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ پہلوں کو لاؤ، تو اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ایک میقات ہے، ایک ملاقات کا یا ملنے کا ایک وقت ہے. میقات کہتے ہیں جو طے شدہ وقت. تو تمام کا جو فیصلے کا دن ہے وہ ایک ہے. اس سے نہ پہلے کسی کو اٹھانا ہے، نہ تمہارے مطالبے پہ یہ کہ جی اگر ہم سچے ہیں تو اس کو اٹھائیں. یہ تم لوگ بات جانتے نہیں، سمجھتے نہیں. جو مقصد ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ پورے انسان یہ جتنی گزری ہے ان سب نے ایک وقت پہ اکٹھا ہونا ہے فیصلے کے لیے. وہ دن کیا ہوگا؟ لا یغنی مولاً عن مولا، ان مولن، کوئی مددگار کسی دوسرے مددگار کا، کوئی ساتھی، کوئی دوست ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. جو دنیا کا نظام تم نے چلایا ہوا ہے، شیئن، کچھ بھی، کسی طریقے سے بھی، شیئن کا مطلب ہے کچھ بھی اور کسی بھی طریقے سے، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکے گا. یہ ایک جنرل بات ہے، اصول ہے. یہ آپ بات جتنی جلدی سمجھ لیں اتنی بات اچھی ہے. یہ بات قرآن شریف میں 5-6 جگہ پہ پہلے بھی آئی ہے. یہ سورہ اس میں بھی آئی ہے، بقرہ میں بھی، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اگر آپ وہاں چلے جائیں صفحہ نمبر 24 پہ، ایڈ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں جی، صفحہ نمبر 25 جی، ایڈ نمبر 123، سورہ بقرہ کی ایڈ نمبر 123. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. وہی بات، اس دن سے ڈرو. یہ صفحہ نمبر 25 کی آخری آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا. کچھ شیئن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی عدل، کوئی بدلہ، کوئی متبادل وہ اسے قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی دوسرا کوئی مدد کر سکے گا. اتنی کلیئر بات، اس کے باوجود اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے فہم کا قصور ہے، یا ہمارے اپنے فرقوں کی فیڈ کی ہوئی، ہمیں دی ہوئی وہ جو مختلف وہ جو روایات اور جو ہمارا اپنے فرقوں کا الگ الگ دین ہے، یہ اس کا قصور ہے. دین اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسی بات کو، یہ جو آیت تھی، اسی بات کو جو زیر بحث ابھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ آیت ہے کہ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، کہ کوئی مددگار، اب یہ مولا میں وہ سارے آ گئے، نہ کوئی بدلہ ہوگا، نہ کوئی جزا دے سکے گا، نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ کوئی ینصرون، نہ کوئی مدد ہوگی. وہ سارے کا سارا لفظ ایک میں ڈال دیا، مولاً. مولاً، ساتھی، مددگار، سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں.
کوئی دوست یار مددگار کوئی چیز کوئی بدل کوئی کسی کے کام نہیں آئے. اور شیئن ذرا بھی کوئی کسی حوالے سے بھی. ولا ہم ینصرون وہی بات یہاں آ گئی، نہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے. الا من رحم اللہ، مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت ملے گی. بس جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے اس کی نجات ہے. باقی یہ ساری صورتیں یہ سب کی نفی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ اللہ کی رحمت اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے. جو ثابت قدم رہتا ہے پھر ہماری دعوت کو آگے پہنچاتا ہے، ہماری دعوت پہ قائم رہتا ہے، جس میں شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی جو اس حوالے سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس حوالے سے میں نے بات کی ہے پہلے. تو یہ سارے کے سارا معاملہ رحم کے حقدار وہی لوگ ہیں جو توحید پہ اللہ تعالیٰ کے رب، جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب وہ ہے جو آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرے. پروردگار اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پالنے والا ترجمہ کرتے ہیں. تو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جو پالتا ہے کسی چیز کو، اس کی تمام ضرورتیں اسی کی ذمہ ہوتی ہیں پالنے والے. تو جب ہم تمام کے تمام آس امید سب کچھ ہم اسی کے ساتھ لگا لیں، اللہ کے ساتھ. وہ ایک فکرہ بڑا بولتے ہیں کہ کچھ ہونے یا نہ ہونا یہ سارے کے سارے کہاں سے ہو؟ اللہ سے ہو. جو ہوگا کہاں سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اور جو نہیں ہے وہ بھی. لیکن یہ ادھوری بات ہے. یہ بات سچ ہے، حق ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کس حوالے سے ہے؟ اللہ پاک کے حوالے سے. اس کے ساتھ اہم بات جو انسان کی طرف سے پہل ہونی ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ انسان خود بھی اس کو پہلے یقین ہونا چاہیے. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی ہر کام جو کچھ کریں کس کے لیے کریں؟ جب سب کچھ ہونا وہاں سے ہے تو ہم نے بھی جو کچھ کریں پھر اسی کے لیے کریں. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. جب ہم خود مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہی مانگتے ہیں. جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر ایک پیاس ہے، ایک تڑپ ہے. تو جب ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ پاک نے آگے سے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ جو تم صراط مستقیم مانگتے ہو یہ اس کا جواب ہے، یہ کتاب. تم کہتے ہو اہدنا ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک کہتا ہے ھدی للمتقین. تو وہ تم جو ہدایت مانگتے ہو، ڈائریکشن مانگتے ہو کہ ہم کیا کریں، یہ قرآن آ گیا تمہارے پاس. یہ ان کے لیے ہے. یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو متقین ہے، جو میرا، جن کو دھڑکا ہے میرا، جو میرے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، جن کو فکر ہے میری رضامندی کی، میری رحمت کے بارے میں، میرے ساتھ تعلق کی، جن کو فکر ہے. ھدی للمتقین، متقین وہ ہوتا ہے جس کو فکر ہو. یہ اس کے لیے. اور جب مسلمان خود کہیں کہ اس کتاب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، یہ چومنے چاٹنے کے لیے اور اس کے لیے ثواب کے لیے ہے، باقی ہمارے سارے کام نیچے نیچے ہو رہے ہیں، پھر اس کا کیا ہے؟ آگے الا من رحم اللہ، جس پر اللہ کی رحمت ہو. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ غالب رحم کرنے والا ہے. العزیز، عزیز بھی وہی ہے، یعنی تمام معاملات پہ غلبہ اسی کا. اور رحم کا منبع وہ بھی وہی ہے، رحم ہی سے ہونا ہے. یہ اللہ پاک نے جو فرمایا، یہ کیوں بات کی؟ یہ اس لیے کی کہ کہیں الا من رحم اللہ کو کوئی لوگ دوسرے کسی اور طرف نہ لے جائیں. فرمایا کہ انہو، یہ جو رحم اللہ پاک کی طرف سے ہونا ہے یہ کہاں سے ہونا ہے؟ یہ اسی کی ذات سے ہونا ہے. یہ کسی اور کی ذات سے وابستہ نہ کر دیں کہیں. یہ اللہ من رحم اللہ کو کوئی اہل تفاسیر کہیں اور طرف نہ لے جائیں. فرمایا انہو، یعنی اللہ کی رحمت جو اگر ہونی ہے تو اسی کی طرف سے ہونی ہے جو سب پہ غالب ہے اور رحیم ہے، منبع ہے رحمت کا. وما علینا الا البلاغ.